السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزے دار مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے روزوں کی حفاظت اور روزوں کے تحفظ کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی گئیں، ان معلومات پر انشاءاللہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں بتانا یہ ہے، معزز بھائیوں اور بہنوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار سے اس روزے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اجر اور ثواب حاصل ہو۔ اور اگر جو روزہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اگر وہ روزہ صحیح سلامت ہو، محفوظ ہو، خوبصورت ہو، پسندیدہ ہو، تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو بشارتیں بتائی ہیں، جو خوشخبریاں بتائی ہیں، وہ بشارتیں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر گناہوں کی بخشش اور اللہ کی محبت کا حصول، اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی محبت کا ڈال دیا جانا، نیک اعمال کی توفیق، اسی طرح برائی سے نفرت اور کمائی میں برکت، اور آخرت میں پھر بخشش اور جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ، یہ سب بشارتیں۔ تو ہم یہ اچھی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہر ایک روزے کی وجہ سے یہ سب برکتیں، یہ سب فوائد، یہ سب معاوضے، یہ سب اجر و ثواب حاصل ہوں گے؟ یا پھر روزے کا محفوظ ہونا، روزے کو صحیح سلامت رکھ کے خوبصورت روزہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں، تبھی یہ سب خوبیاں، یہ سب معاوضے، یہ سب اس کے فوائد و ثمرات اور نتائج انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان باتوں کی جو وجہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں کس کا روزہ پسندیدہ ہے، کس کا پسندیدہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہر ایک انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے کیا میرا روزہ اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، اور مطلوب جو اللہ تعالیٰ نے جس روزے کو جس طریقے سے مطلوبہ روزہ قرار دیا، اس طریقے کا میرا روزہ ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو بڑی بشارت کی بات ہے، اگر نہیں تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ نعوذ باللہ خسارے کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر ہم آپ کے سامنے کچھ اہم نبوی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فلا یرفث ولا یجہل۔ اگر جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ اس روزے کی حفاظت اس طریقے سے کرے کہ روزے کی حالت میں فلا یرفث، رفث کی بات نہ کریں، یعنی شہوت کی باتیں نہ کریں، اور ولا یصخب، چیخنا چلانا یہ طریقہ نہ اپنائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ولا یجہل، یعنی جہالت کا انداز نہ اپنائیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بدتمیزی کرتا ہے، تم کو ناراض کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تم کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے، اس کو کیا جواب دینا چاہیے، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، احادیث کے مختلف الفاظ ہیں، ان کو جوڑ کے ایک ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ یا إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر کوئی شخص آپ کو تنگ کرے، آپ کے ساتھ بدزبانی کرے، آپ کو پریشان کرے، تو کیا آپ بھی اس کو بدزبانی سے جواب دیں گے، اس کے ساتھ
اسی طرح کا برتاؤ کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ میں آج روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرا روزہ محفوظ رہے، میرے روزے کا ثواب مجھے ملے، میرے روزے کا معاوضہ اللہ کے دربار میں ملے، اسی لیے میں اپنے روزے کو ناپسندیدہ یا قبیح یا پھر بدصورت بنانا نہیں چاہتا، اور میں اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو آپ کی بدزبانی کا جواب نہیں دوں گا۔ تو یہ انداز روزے دار کا ہونا چاہیے، یہ تربیت، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی شخص جو ہے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ شخص اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ روزے دار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے جو سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو خود تو روزے دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کے دربار میں کیا لکھا جائے گا؟ جوع، یعنی یہ روزے دار نہیں بلکہ بھوکا پیاسا تھا، روزے کا ثواب اس کو ملنے والا نہیں۔ اسی طرح وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے قیام کی نماز پڑھی، لیکن وہ نماز صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کیا لکھا جائے گا کہ یہ رمضان کی راتوں میں قیام کی نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ صرف شب بیداری کرنے والے، راتوں میں جاگنے والے، ان کو لکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے روزے دار اپنے روزے کو اگر بگاڑ لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ تو اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں، پسندیدہ بنائیں، اللہ کے پاس قابل قبول بنائیں، تاکہ اس روزے کی برکتیں، اس کی وجہ سے انعامات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کا پیٹ تو روزہ رکھتا ہے، کیونکہ پیٹ کو ہم اور آپ بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ کیا پیٹ کا روزہ کافی ہے؟ نہیں۔ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہمیں دی جا رہی ہے وہ ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، دل کا روزہ ہو۔ کانوں سے ایسی آواز نہ سنیں جو روزے کا ثواب گھٹا دے، جو اللہ و رسول کو ناراض کریں۔ آنکھوں سے ایسے غلط مناظر نہ دیکھیں، چاہے وہ بازار میں ہو، دکان میں ہو، سڑک پہ ہو، مارکیٹ میں ہو، کمپیوٹر پہ ہو، ٹی وی پہ ہو، موبائل فون پہ ہو، کہیں بھی ہو۔ ناجائز مناظر، گناہ میں ڈالنے والے مناظر نہ دیکھیں، اور اپنی زبان سے گناہ کے الفاظ استعمال نہ کریں، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اسی طریقے سے اپنے دل میں بھی گندے خیالات، گندی ذہنیت، گندی سوچ، ایسی چیزیں نہ لے آئیں۔ تو ایک مسلمان جب اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں خوبصورت ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارتیں دی گئیں وہ بشارتیں حاصل ہونے کی انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ گناہ کبھی بھی گناہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ، شراب بہت بڑا گناہ ہے، مسجد میں اگر کوئی پیتا ہے اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، اور کوئی بندہ کسی کو گالی دے، بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو گالی دے، اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کرے اس پر سزا ہوتی ہے، الا کہ وہ بندہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اسی طرح جو ہے ماہ رمضان میں اگر کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کرے وہ گناہ ہے، لیکن ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے اور روزے کا ثواب گھٹ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ تم نے ایک تو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا، ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے ناراض کیا، روزے کی بے حرمتی کر کے ناراض کیا، اور جو روزہ رکھنے والے ہیں
ان لوگوں پر اس کا کتنا غلط اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں گناہوں کی وجہ سے جو ہے قباحت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور ماہ رمضان میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھ کر اپنے روزے کی حفاظت کر کے اللہ کے دربار میں پیش کر کے اس سے اللہ کے دربار سے اجر ثواب حاصل کرنے کی انشاءاللہ امید رکھیں۔ اور اس کے بعد بھائی اور بہنوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ماہ رمضان جو ہے ہمارے پاس آیا ہے، کچھ دنوں میں ہمارے پاس سے وہ گزر جائے گا، لیکن جب تک ہمارے پاس موجود ہے اس میں کثرت سے نیکیاں کریں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ ایسا نہیں کہ ہم رمضان سے پہلے بھی نیکیوں میں کم تھے نعوذ باللہ، اور گناہوں کی تعداد زیادہ تھی، ایسا نہ رہے، بلکہ اپنے اندر ترقی لے آئیں کہ ہم اب نیکیوں میں اضافہ کریں گے، گناہوں میں کمی کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے، اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنے سلوک، اپنے برتاؤ، اپنا طور طریقہ، سب چیز میں ہم بھلائی لے آئیں گے، اپنے آپ کو نیکیوں میں کچھ اونچا کریں گے، نیکیوں میں بلندی لے آئیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ روزے آتے ہیں، یہ جو عبادات رمضان میں ہم اللہ کے دربار میں انجام دیتے ہیں، تو ان تمام کے جو فوائد ہیں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نیکی میں اضافہ کرنا، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ٹریننگ اور تربیت، اور گناہوں سے زیادہ بچ کے رہنے کی تربیت اس مہینے میں ہوتی ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اپنا وقت جو ہے فضول کاموں میں، فضول حرکتوں میں، فضول باتوں میں ضائع نہ کریں۔ خبریں دیکھتے ہیں، تھوڑا وقت کافی ہے، اور زیادہ وقت جو ہے فضول باتوں میں، غیر ضروری باتوں میں، جائز باتیں ہیں کیوں نہ ہو، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ نیکیاں کمانے کا اور ثواب زیادہ کمانے کا مہینہ ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھلی بات کریں گے، بچے آپ سے بھلی بات سیکھیں گے، اپنی زندگی میں اسی بھلی بات پر عمل کریں گے، خود اپنے بچوں کے ساتھ اسی جو تربیت آپ سے ملی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، اور پھر یہی آپ کی طرف سے ملی ہوئی تربیت جو ہے وہ بچے دوسروں کے ساتھ بھی اپنائیں گے۔ تو یہ تربیت جو ہے آپ کی طرف سے آپ کے بچوں کو ملنی چاہیے۔ تو اپنی زندگی کو ماہ رمضان کے جو بابرکت اوقات ہیں ان کو غنیمت جانیے، ان کو جو ہے ضائع ہونے مت دیجیے، زیادہ سے زیادہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ تو اس طریقے سے بھائی اور بہنوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو نیکی کمانے کا جو وقت مل رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ زندگی انسان کی مختصر ہوتی ہے، یہ ماہ رمضان کے ایام، ماہ رمضان کی راتیں، ماہ رمضان کے دن جو جلدی گزر رہے ہیں، یہ دن ایام تو جلدی گزر جائیں گے، پھر آنے والا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں، تو ایسی بابرکت راتیں، بابرکت دن ہمیں آنے والے سال ملیں گے کہ نہیں، پھر آنے والے سال پھر اتنی نیکیاں کمانے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ تو اب جب ہمارے اور آپ کے سامنے موقع ہے تو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر جو بتایا کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ جو میدان ایسا ہے کہ نیکیاں زیادہ کمانے میں، گناہوں سے زیادہ بچنے میں، درجات کی بلندی میں، جہنم سے بچنے میں، جنت میں اونچے درجات حاصل کرنے میں لوگوں کو کیا چاہیے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جو سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ تو سبقت کر کے جو آگے بڑھنے کا یہ مہینہ ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اصلاح کریں گے، اپنے اندر بھلائی کو زیادہ کریں گے، اپنے اندر سے کوتاہیوں کو دور کر کے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، اور ہماری اور آپ کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو عزت، غلبہ اور سربلندی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں آپ کو جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔